بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا عنوان ہے حیدر علی آتش کے کلام کا فکری و فنی جائزہ۔ آئیں آغاز کرتے ہیں۔ آتش کا تعلق اس دبستان شاعری سے ہے جس کا تمام تر شعری سرمایہ کی بنیاد سرمستی، شوخی، تصنع اور تکلف پر ہے۔ شاعر ہمیشہ احساسات و جذبات کی سادگی اور واردات کی صداقت کی بجائے فکر و خیال کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ فکر و خیال کی باریکی، رنگینی اور دقیق مضمون آفرینی اعلیٰ خیال کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور شعری لفظی صنعت گری کا ایسا شاندار نمونہ بن جاتا ہے جسے بہتر استعارے، باکمال تشبیہات، اعلیٰ اور مربوط ضمیمیں، منفرد تراکیب کا منبع و مخزن کہا جا سکتا ہے۔ آتش اردو کے ان چند شعراء میں سے ہیں جن پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور ان کے کلام کا جائزہ مختلف زاویوں سے لیا گیا ہے، جو کہ آتش کی عظمت اور انفرادیت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انہیں دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر قرار دیا جا سکتا ہے۔ آتش کے کلام کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ان کے کلام کی جو بنیادی خصوصیت واضح ہوتی ہے وہ سرور و انبساط و فرحت و مسرت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آتش کی شاعری نے لکھنؤ کے جس ماحول میں نمو پائی اور وہ اس کے تقاضوں کے عین مطابق تھی۔ دلی کے مقابلے میں لکھنؤ کی زندگی کا رنگ کچھ اور ہی تھا۔ دونوں شہروں کے حالات، معاشرت اور ماحول میں خاصا فرق تھا۔ دلی کے اجڑ جانے کے بعد بدحالی اور ابتری کا رواج پھیلا تو اس کے اثرات نے شاعری کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کا اثر شاعروں نے براہ راست قبول کیا اور ان کی شاعری میں حزن و الم کا عنصر در آیا۔ دلی کے مقابلے میں لکھنؤ کا ماحول اور حالات کافی بہتر تھے، اس لیے آتش کی شاعری میں زندگی کا مثبت رویہ نظر آتا ہے۔ ان کے دل پر غم دوران کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ ان کے کلام کو پڑھ کر ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی غم کی فضا کا پروردہ شاعر ماتم سرائی کر رہا ہے، بلکہ آتش کی شاعری میں غم اور حزن کی بجائے راحت و تسکین کا عنصر محسوس ہوتا ہے، جس سے ان کی فکر اور خیال میں آزادی، خوش مزاجی اور نظریے کی صحت مندی کا پتہ چلتا ہے۔ آتش زندگی میں خوب سے خوب تر کی توقع رکھتے ہیں۔ آتش کے کلام کی خصوصیات میں پہلی خصوصیت ہے آزادی اور خوش مزاجی۔ آتش کے فکر و خیال میں آزادی، خوش مزاجی اور نظریے کی صحت مندی کا اندازہ درج ذیل اشعار سے بخوبی ہوتا ہے۔ مثلاً سفر ہے شرط مسافر نواز بہترے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل آتش، گل مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ دوسری خصوصیت ہے یاسیت اور قنوتیت سے یکسر گریزاں۔ اردو غزل میں آتش وہ پہلا شاعر ہے جس کے ہاں زندگی کے بارے میں ایک اثباتی نقطہ نظر پایا جاتا ہے۔ آتش یاسیت اور قنوتیت سے یکسر گریزاں ہیں اور صحت مند نشاط اور سرشار کی باتیں کرتے ہیں۔ مثلاً ہر شب شب برات ہے، ہر روز روز عید ہے، سوتا ہوں ہاتھ گردن مینا میں ڈال کر۔ تیسری خوبی نیا رنگ و آہنگ۔ کلام میں آتش کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آتش نے اپنی غزلوں کو ایک نیا رنگ و آہنگ عطا کیا ہے۔ آتش نے روایتی مضامین کو بھی نئے پن اور نئے آہنگ سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ گویا انہوں نے چبائے ہوئے نوالوں کو چبانے کی بجائے ان میں جدت پیدا کی ہے۔ مثلاً سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ قلندرانہ مزاج اور اخلاص۔ آتش کے لب و لہجہ میں ایک قلندرانہ مزاج اور اخلاص پایا جاتا ہے۔ آتش مزاجاً آزادہ روی اور شوریدہ سری کے داعی تھے اور ان کے جوانی کے مارکے بہت معروف بھی ہوئے۔ بت خانہ کھود ڈالیے، مسجد کو ڈھائیے، دل کو نہ توڑیے، یہ خدا کا مقام ہے۔
رفت خیالی اور بلند پروازی۔ آتش کے کلام میں رفت خیالی اور بلند پروازی کا عنصر بہت ملتا ہے۔ آتش نہ صرف ظاہری حسن سے اپنی شاعری کو چمکاتے ہیں بلکہ معنوی لحاظ سے بھی فن کمال کا ثبوت دیتے ہوئے معنویت کو چار چاند لگاتے ہیں۔ اس ہنرمندی نے ان کے مصرع کو زبان زد عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مثلاً یہ قصہ ہے جب کا کہ آتش جوان تھا، زبان بگڑی تو بگڑی تھی خبر لیجئے، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، بہر شور سنتے تھے پہلو میں دل کا۔ حسن اور عشق۔ آتش کے ہاں حسن اور عشق کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آتش کے تصور میں حسن عشق کا مرکز ہے اور عشق روح الحفظی نہیں ہے۔ عشق کا رتبہ حسن سے بلند ہے۔ عشق ہی سے زمانے کے شر سے نجات ملتی ہے اور اس دور کی لکھنوی شاعری عشقیہ نہیں ہے، وہ بیان حسن کی شاعری ہے۔ عشق ہونے میں نہیں ادنیٰ و اعلیٰ کی تمیز، خوبصورت ہو گداز ہو یا شہزادہ ہو۔ تصوف کی سطح پر بھی خواجہ میر دت کے بعد آتش کمال کے شاعر تھے۔ ان کی عشقیہ شاعری میں جو درد، لطافت، پاکیزگی، مٹھاس اور رجائیت، تحمل اور مردانہ پن ہے وہ اسی صوفیانہ مزاج کی وجہ سے ہے۔ ان کے کلام کا ایک تہائی حصہ تصوف کے مضامین سے آراستہ ہے۔ اس کلام میں مجازی اور حقیقی دونوں طرح کا رنگ نظر آتا ہے۔ بتوں کے حسن سے ہے نور حق عیاں ہوتا، بتوں کے حسن سے ہے نور حق عیاں ہوتا، مجاز پر بھی حقیقت کا ہے گماں ہوتا۔ مسائل حیات۔ آتش کی شاعری زندگی کے شعور سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ اپنے تجربوں اور مشاہدات کو شعر کا جامہ پہناتے ہیں اور اس لیے عام مسائل حیات بھی ان کی شاعری میں ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ اس لیے ان کے بہت سے اشعار ضرب الامثال بن گئے ہیں۔ مثلاً کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا۔ عظمت انسانی۔ عظمت انسانی کا بیان آتش کا ایک خاص موضوع ہے جو ان کی فکر کو تنگ دلی و تعصب سے بلند اٹھا کر بلند مشربی تک لے جاتا ہے۔ انسان مظہر نور الہی ہے۔ حسن معنی نے صورت انسان سے ظہور کیا ہے۔ آدم خاکی میں اسرار چھپے ہیں۔ کلام آتش سے ان کے عنصر کے نمونے ملاحظہ کیجیے۔ سمجھیے آتش نہ کوئی آدم خاکی کو حقیر، نہیں اسرار سے یہ خاک کا پتلا خالی۔ مختصر یہ کہ اردو شاعری میں آتش کا مقام و مرتبہ ایک منفرد و نرالی آن بان رکھتا ہے۔ آتش کی غزل گوئی میں مسلسل ریاضت کا بڑا کردار ہے۔ آتش کی شاعری میں کلاسیکی اور جدید دور کے تمام موضوعات کا منفرد اظہار ملتا ہے۔ آتش کی شاعری کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ میر کے بعد آتش کا نام اردو غزل کی پہچان اور افتخار کا مظہر ہے۔ اب ہم ان کے اشعار کا فکری و فنی جائزہ پیش کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: پردہ الفت اٹھا پیش نظر یار ہے، دیر و حرم میں نہ جاؤ ڈھونڈنے مجھ کو۔ فکری جائزہ: شاعر کہتا ہے کہ خدا کی ذات ہمارے دلوں میں موجود ہے، اس کو مندر اور حرم میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ ہمیں اس سے محبت ہونی چاہیے۔ صنعت لفظ و نشر: یار کی مناسبت سے دوسرے مصرعے میں دیر اور حرم کا ذکر آیا ہے۔ صنعت تضاد اور حروف عطف: دیر، حرم۔ یہ فنی جائزہ ہے۔ شعر نمبر 2: بے قدے میں نشہ کی اینک دکھاتی ہے مجھے، آسماں مست او زمیں مست او در و دیوار مست۔ فکری جائزہ: شاعر نے نشے کی حالت کو بیان کیا ہے۔ فنی جائزہ: صنعت جمع اور حروف عطف: آسماں مست، زمیں مست اور در و دیوار مست۔ شعر نمبر 3: طبلہ و علم ہی پاس ہیں اپنے نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ فکری جائزہ: شاعر کہتا ہے کہ میرے اندر ایسی کوئی خاصیت نہیں ہے کہ دنیا والے میرے خلاف ہو جائیں۔ فنی جائزہ: صنعت جمع اور حروف عطف:
صنعت جمع میں آئے گا طبل و علم اور ملک و مال کو، سب چیزوں کو، مختلف چیزوں کو شاعر نے ایک جگہ پہ جمع کیا ہے، اور حروف عطف یہ ہے کہ طبل اور علم اور ملک و مال کو واو سے جوڑا گیا ہے۔ وہی پستی و بلندی ہے زمین کی آتش، وہی گردش میں شب و روز ہیں افلاک ہنوس۔ فکری جائزہ، شاعر کہتا ہے کہ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ فنی جائزہ، صنعت تضاد، پستی، بلندی، زمین، افلاک، شب و روز۔ شعر نمبر 5۔ مست ہاتھی ہے تیری چشمے سہ مست اے یار، صفِ مژگاں اسے گھیرے ہوئے ہیں بھالوں سے۔ فکری جائزہ، شاعر نے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کی ہے۔ فنی جائزہ، تشبیہ، محبوب کی مست آنکھوں کو مست ہاتھی سے اور آنکھوں کی پلکوں کو بھالے پکڑے ہوئے سپاہیوں سے تشبیہ دی ہے۔ شعر نمبر 6۔ کوئی بت خانہ کو جاتا ہے کوئی کعبہ کو، پھر رہے گبرو مسلماں ہیں تیرے گھات میں کیا۔ فکری جائزہ، ہندو اور مسلمان سب اس خدا کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ فنی جائزہ، صنعت لفظ و نشر، بت خانہ کی مناسبت سے گبر اور کعبہ کی مناسبت سے مسلمان آیا ہے۔ صنعت تضاد، بت خانہ اور کعبہ، گبر و مسلمان، اور صنعت امراۃ النظیر میں بت خانہ، کعبہ، گبر اور مسلمان۔ شعر نمبر 7۔ مجھ سے دریا نوش کو ساقی پلاتا ہے شراب، دیکھتا ہوں میں بھی ظرف شیشہ پیمانہ آج۔ فکری جائزہ، شاعر اپنے حوصلے اور ہمت کو بیان کر رہا ہے۔ فنی جائزہ، تشبیہ، شاعر نے خود کو دریا نوش سے تشبیہ دی ہے۔ صنعت امراۃ النظیر، ساقی، شراب، شیشہ، پیمانہ۔ شعر نمبر 8۔ پابائے گل بے خودی شوق سے میں رہتا تھا، کوچہ یار میں حالت میری دیوار کی تھی۔ فکری جائزہ، محبوب کی گلی میں ادب کے ساتھ خاموش کھڑا رہتا ہوں۔ فنی جائزہ، تشبیہ، شاعر نے خود کو دیوار کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تراکیب، پابائے گل اور بے خودی شوق۔ شعر نمبر 9۔ بات فرہاد کے پھر کوہ کنی میں نے کی، بعد مجنوں کے کیا میں نے بیاباں آباد۔ فکری جائزہ، شاعر کہتا ہے کہ اس نے عاشقی کی رسم کو زندہ رکھا ہے۔ فنی جائزہ، صنعت تلمیح، فرہاد، مجنوں۔ شعر نمبر 10۔ قامت تیری دلیل قیامت کی ہوگی، قامت تیری دلیل قیامت کی ہوگی، کام آفتاب حشر کا رخسار نے کیا۔ فکری جائزہ، محبوب کے قد اور رخساروں کی تعریف کی گئی ہے۔ فنی جائزہ، تشبیہ، محبوب کے قد کی اٹھان کو قیامت سے اور محبوب کے رخسار کو آفتاب کی چمک سے تشبیہ دی گئی ہے۔ شعر نمبر 11۔ مجھ میں اور شمع میں ہوتی تھی یہ باتیں شب ہجر، آج کی رات بچیں گے تو سحر دیکھیں گے۔ فکری جائزہ، شاعر نے شعر میں شمع کو ایک کردار کی شکل میں پیش کیا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی شمع کی طرح جدائی کی رات جلتا رہتا ہوں۔ فنی جائزہ، تشبیہ، شاعر خود کو شمع سے تشبیہ دے رہا ہے۔ صنعت تجنیس، پہلا تو پھر کے معنوں میں ہے اور دوسرا تو سوالیہ ہے۔ شعر نمبر 12۔ یہ دل لگانے میں نے مزہ اٹھایا ہے، ملا نہ دوست و دشمن سے اتحاد کیا۔ فکری جائزہ، شاعر نے محبت کی راہ میں ملنے والی تکلیفوں کو بیان کیا ہے۔ فنی جائزہ، صنعت تجنیس، پہلا میں حرف ہے اور دوسرا میں اسم فاعل ہے۔ صنعت تضاد، دوست، دشمن۔ شعر نمبر 13۔ الہی ایک دل کس کس کو دوں میں، ہزاروں بت ہیں یہاں ہندوستان میں۔ فکری جائزہ، شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں خوبصورت لوگ موجود ہیں۔ فنی جائزہ، استعارہ، محبوب کو بت کہا ہے۔ صنعت تلمیح، ہندوستان، تکرار لفظی، کس کس۔ صنعت عددی، ایک۔ شعر نمبر 14۔ ہر شب شب برات ہے، ہر روز روز عید ہے، سوتا ہوں ہاتھ گردن مینا میں ڈال کے۔ فکری جائزہ، شاعر اپنے بے فکری کے دنوں کو بیان کر رہا ہے۔ فنی جائزہ، صنعت تجنیس،
پہلی شب سے مراد رات ہے اور دوسری شب برات سے مراد ایک اسلامی تہوار ہے۔ اسی طرح روز سے مراد دن اور روز عید سے مراد ایک اسلامی تہوار ہے۔ سنت تضاد شب روز، سنت تلمی شب برات اور عید۔ شعر نمبر 15۔ اب ملاقات ہوئی ہے تو ملاقات رہے، نہ ملاقات تھی جب تک کہ ملاقات نہ تھی۔ فکری جائزہ، شاعر محبوب سے ملاقات جاری رکھنے کو کہہ رہا ہے۔ فنی جائزہ، سنت تجنیس، جو پہلے ملاقات لفظ آیا ہے اس سے مراد جان پہچان ہے اور دوسری ملاقات سے مراد آنا جانا ہے۔ پھر دوسرے مصرعے میں پہلے مصرعے کو الٹ کر پڑھا گیا ہے، یعنی جب تک آنا جانا نہ تھا اس وقت تک جان پہچان بھی نہیں تھی۔ شعر نمبر 16۔ مہندی لگانے کا جو خیال آیا آپ کو، سوکھے ہوئے درخت حنا کے ہرے ہوئے۔ فکری جائزہ، محبوب کے مہندی لگانے کے شوق کا ذکر ہے۔ فنی جائزہ، صنعت مبالغہ، محبوب کے شوق کی وجہ سے مہندی کے سوکھے درختوں کا ہرا ہو جانا۔ صنعت مترادف، مہندی حنا۔ صنعت تضاد، سوکھے ہرے۔ شعر نمبر 17۔ تنہائی ہے، غریبی ہے، صحرا ہے، خار ہے، کون آشنائے حال ہے، کس کو پکاریے۔ فکری جائزہ، شاعر اپنی حالت زار کو بیان کر رہا ہے۔ فنی جائزہ، صنعت امراۃ النظیر ہے، تنہائی ہے، غریبی ہے، خار ہے، صحرا ہے۔ شعر نمبر 18۔ تم فاتحہ بھی پڑھ چکے، ہم دفن بھی ہوئے، بس خاک میں ملا چکے، چلیے سدھاریے۔ شاعر کہتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ فنی جائزہ، مجاز مرسل، فاتحہ سے مراد تو فاتحہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے جو مرنے والا کی قبر پر پڑھی جاتی ہے۔ صنعت امراۃ النظیر، فاتحہ، خاک، دفن۔ شعر نمبر 19۔ آتش یہ وہ زمیں ہے کہ جس میں بقول درد دل ہی نہیں رہا ہے جو کچھ آرزو کریں۔ فکری جائزہ، شاعر کہتا ہے کہ اب کسی آرزو کرنے کو دل نہیں کرتا۔ فنی جائزہ، صنعت تضمین، ایک مصرع آتش کا اور ایک مصرع خواجہ درد کا ہے۔ شعر نمبر 20۔ کوئی اندھا ہی تجھے ماں کہے اے خورشید، فرق ہوتا نہیں انسان سے دن رات میں کیا۔ فکری جائزہ، شاعر اپنے محبوب کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ فنی جائزہ، تشبیہ، شاعر نے اپنے محبوب کو چاند سے تشبیہ دی ہے۔ استعارہ، شاعر نے اپنے محبوب کو خورشید کہا ہے۔ صنعت تضاد، دن رات۔ اچھا جی، یہاں میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم نے حیدر علی آتش، ان کی زندگی، ان کے کلام کی خصوصیات اور ان کے تقریباً 20 اشعار کا فکری و فنی جائزہ لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔